السلام علیکم، میں ہوں حافظ طلحہ اور میں آپ کے لیے لایا ہوں آج ایک انٹرسٹنگ واقعہ جسے سن کر آپ بہت زیادہ امپریس ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہماری نیو ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو دنیا مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتی ہے، عشق کی دنیا میں آپ کا بہت نام ہے۔ حضرت بلال حبشی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسا عشق کیا اور اس عشق نے ایک حبشی غلام کو پوری دنیا کے لیے مثال بنا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے کے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پہ میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی میں اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روؤں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس وقت کافی سخت جملے کہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ جملے سن کے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو جناب بلال نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جوک کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ جناب بلال سو گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں اور عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے تو خدائے تعالی سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ تک پہنچتے تو حضور کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھی اور زار و قطار رونے لگتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے شام چلے گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد بس 2 مرتبہ اذان دی۔ ایک مرتبہ بیت المقدس کی فتح پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر، اور دوسری مرتبہ
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رات کو سوئے ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا، بلال، اتنی سرد مہری ہے کہ اتنا عرصہ گزر بھی گیا اور تم ہمارے پاس آتے ہی نہیں۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبت میں شکوے بھی ہوتے ہیں۔ تو جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ بیوی سے فرمایا کہ ابھی تیاری کرو، میں ابھی رات کو ہی سفر کرنا ہے، میں صبح کا انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ بیوی نے سامان باندھ دیا اور آپ چل پڑے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سیدھے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں انہوں نے سلام پیش کیا تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے اذان دینے کی فرمائش کی۔ جناب بلال کی آمد کا سن کر پورا مدینہ مسجد نبوی کے ارد گرد اکٹھا ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرما دیا۔ اتنے میں دو شہزادے آ گئے، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اب جناب حسنین کریمین نے بھی فرمائش کر دی تو ان کی فرمائش منع نہیں کر سکے۔ شہزادوں کی بات کو انکار کی گنجائش نہ تھی، تو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا شروع کی۔ پورے مدینے میں دور نبوی کا سما بن گیا۔ جب انہوں نے اذان شروع کی، اللہ اکبر کہا تو صحابہ کرام نے وہ اذان کی آواز سنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد نے جوش مارا، صحابہ کرام رونے لگے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہچکیاں بن گئی۔ عورتوں نے بھی آواز سنی تو اپنے چہرے ڈھانپ کر بچوں کو لے کر مسجد نبوی کے دروازے پر آ کھڑی ہوئیں۔ عجیب منظر ہے، مسجد کے اندر مرد رو رہے ہیں۔ اس آواز کو سن کر جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے، اور مسجد کے باہر عورتیں رو رہی تھی۔ اذان تو ختم ہو گئی، مگر معاملہ اور نازک تب بنا جب ایک 3-4 سال کا بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا، امی، اتنے عرصے بعد جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تو واپس آ گئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب واپس آئیں گے؟ صحابہ کرام نبی پاک کو بے تحاشا یاد کرتے تھے۔ یہی وہ عشق و محبت ہے جس کی بدولت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو ستاروں کی مانند قرار دیا ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی وہ عشق تھا جس کی بدولت جنت کی حوروں کی سردار بھی آپ کا قرب پانے کی حسرت رکھتی تھی۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق کی خیرات نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔